السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جہنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کافی دنوں کے بعد لائیو آنے کا موقع ملا ہے۔ موجودہ صورتحال میں آپ جو دیکھ رہے پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، ایک گستاخان رسول جو ہے کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی ٹپڑیاں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اسی تعلق سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والوں پر جو ہے لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہو یا ادھر ادھر کی باتیں کی ہوں۔ یہ بہت پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت تھی، کوہ صفا پر چڑھ کر کے آپ نے جب لوگوں کو بلایا تھا، وہیں سے یہ چیز کی ابتدا ہو گئی اور وہیں سے یہ شروعات ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، کفر و شرک سے لوگوں کو روکنا، کفر و شرک کی تردید کرنا، یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، وہ لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، جو اپنے آپ کو 360 معبودوں کی پجاری سمجھتے تھے، یا وہ لوگ جو 36 کروڑ بھگوان کو ماننے والے ہیں، سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک طرح کی کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو ہمارا حال مختلف ہو گیا۔ اس طرح سے ہمارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے صرف ایک رب کی دعوت کی طرف دعوت دی جانے لگی اور ایک رب کو عبادت کرنے کی طرف بلایا جانے لگا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج سے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کسی عورت نے یا کسی مرد نے یا کسی چھوٹے اور بڑے نے یا کسی ملک کے کسی ایک شخص نے یا کسی ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیچڑ اچھالا ہو یا آپ پر جو ہے گستاخانہ کلام کیا ہو، یہ بہت پہلے سے ہے۔ لیکن ہمیں یہ تاریخ سے دیکھنا چاہیے، ہمیں تاریخ پڑھنا چاہیے کہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، کیا پیش آیا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کیے، اللہ کے رسول کی توہین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی توہین کی۔ آپ دیکھیں کہ ان کا عبرتناک انجام کیسے ہوا، کس صورتحال میں ان لوگوں کی موت ہوئی، کیسے وہ لوگ مرے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی ان کو سزا دیا، سخت سے سخت سزاؤں میں وہ مبتلا ہوئے، اور آخرت میں تو ان کی سزا مکمل ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اس میں وہ لوگ اس میں رہیں گے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ توبہ میں کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، یعنی ان سے عداوت رکھے، ان کی توہین کرے، ان کا تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے، نشانہ بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَيُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور اس جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ جہنم کی آگ یقیناً یہ بہت بڑی رسوائی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوگی یہ، اور اس طرح سے جہنم کی آگ میں وہ سارے کے سارے لوگ جلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز کلمات اپنی زبان سے نکالنا، یہ آدمی سمجھ لے چاہے جس مقام پر ہو، چاہے جس جگہ ہو، چاہے جس ملک میں ہو،
दुनिया में भी उसको अजाब से दो चार होना पड़ेगा और आखिरत में उसके लिए दायमी अजाब है, हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए अजाब है। अजीज साथियों और दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत भी सामने होनी चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। कहा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का, आपके मानने वालों का मजाक उड़ाना, इन सब के साथ अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ऐलान जंग है। अब जो शख्स किसी अंबिया, किसी औलिया और इसी तरह से पूरे कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन करते हुए ईजा रसाई पहुंचाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईजा पहुंचाए, कितना बड़ा मुजरिम होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। यकीनन वो दुनिया और आखिरत में दोनों जगह ज़लील और रुस्वा होगा, लानत का, अज़ाब अलीम का मुस्तहिक होगा और अपनी बदतरीन अंजाम तक पहुंचेगा और पहुंच कर रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर दौर में, हर इलाके में, हर माहौल में, हर जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाया है। मैं आपके सामने दो चार मिसालें पेश कर देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत तौहीद लेकर के कोए सफा पर खड़े होकर के लोगों को बुलाया था और आवाज लगाई थी और कहा था कि ऐ लोगों, और अल्लाह के रसूल ने कबीलों का नाम ले लेके आवाज लगाई थी, कबीलों का नाम ले लेके पुकारा था कि ऐ बनी कुरैश, ऐ फला, ऐ फला, ऐ फला, आओ मेरे सामने कुछ बातें कहनी है, कुछ आपसे मुतालबा है या कुछ आपके सामने बात रखनी है। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, दावत तौहीद दी और कहा कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, ये हमला करेगा, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? कहा हाँ अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद, हम आप तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, इसलिए कि आपको हमने अमीन पाया है, सादिक पाया है, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है, कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले जिस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी, आपको मालूम है, आपके चचा अबू लहब थे। अबू लहब ने बरजस्ता कहा तब्बन लका लिहाज़ा जमाअतना, या कहा तब्बन लका साइरल यौम लिहाज़ा जमाअतना, कि ए मोहम्मद तबाही हो, बर्बादी हो तेरे लिए, क्या इसीलिए हम लोगों को इकट्ठा किया था? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारी बातें उसने कही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद नहीं आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये कलिमा पसंद नहीं आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जुमले को पसंद नहीं किया और अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाज़िल फरमा दी और कहा तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब। आप कुरान में इसको हमेशा पढ़ते हैं, छोटी सी सूरत है, ये अबू लहब के बारे में नाज़िल हुई। अल्लाह ने कहा तो अबू लहब के दोनों हाथ हिलाक हो गए, बर्बाद हो गए, और उसके ना माल ने काम आया, ना उसको माल काम आया, ना उसकी औलाद काम आई। उसकी बीवी जो थी वो भी शदीद दुश्मन थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तरह से अजियतें देती रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिलाक कर दिया अबू लहब को। अल्लाह ताला ने हिलाक कर दिया अबू लहब की बीवी को, जो बीवी इधर उठाए हुए फिरती थी, लोगों के दरमियान आग लगाती हुई फिरती थी, उसके गर्दन में खजूर की बटी हुई रस्सी होगी, अल्लाह ताला ने कहा, और उसी के जरिए से जहन्नम में वो घसीटी जाएगी। एक औरत वो भी थी जो अबू लहब की बीवी थी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तरह तरह की बातें कहती थी, तकलीफें देती थी, परेशानियां आपको पहुंचाती थी। और आज भी एक औरत है मुआशरे में, हमारे मुल्क में, जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ जहर उगलती है या उसने जहर उगला और तरह तरह की बातें की, ये जान ले कि जहन्नम का अजाब दायमी है और इसी तरह से जहन्नम की आग में उसको भी घसीटा जाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू लहब की बीवी को घसीट सकता है और अल्लाह के रसूल को तकलीफ देने वाली औरत को जहन्नम की आग में पहुंचा सकता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही जात है जो आज भी अगर कोई औरत, कोई मर्द इस तरह की अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाता है, आपको गालियां देता है, आपको तरह तरह की नाजेबा कलिमात नवाजता है, तो ये जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जहन्नम में दाखिल करेगा। दुनिया में भी अजाब से अल्लाह ताला दो चार करेगा और आखिरत में भी अजाब से दो चार करेगा। अबू लहब सबसे पहला आदमी था, लेकिन आप तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसी बीमारी अता कर दी थी उसकी जिंदगी में
ایسی زہریلی بیماری عدسہ نام کی بیماری جو پورے جسم میں اس کے پھیل گیا، اس کی بدبو سے اس کے پیپ جو بہنے لگے جسم سے، گوشت گل گل کر سڑ سڑ کر نکلنے لگا، اس طرح سے وہ جو ہے باہر جب مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ تڑپتے تڑپتے اس نے جب جان دے دی، لاش 3 دن تک یوں ہی دھوپ میں گلتی رہی، سڑتی رہی، لوگ اس کے تعفن سے اس کے بدبو سے پریشان ہونے لگے، تنگ آ گئے۔ اس کے بیٹوں کو جب لعنت ملامت کرنے لگے تو انہوں نے بیٹوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑی کے ذریعے سے اس میں ڈھکیل کر کے ڈال دیا، اور اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو وہاں پر ختم کر دیا گیا اور وہاں پر اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ عزیز ساتھی، اور دیکھیں یہ ابو لہب تھا، اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا، اللہ کے رسول پر سب سے پہلے اس نے انگلی اٹھائی تھی، سب سے پہلے اس نے مخالفت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھوں کو ہلاک کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے بیٹوں کو اور اس کی بیٹیوں کو اس سے دور کر دیا، اس کے نہ مال کام آیا، نہ اس کے بیٹے بیٹیاں کام آئے، اور نہ اسی طرح سے اس کی بیوی کام آئی، وہ عورت بھی اسی طرح سے جو ہے دنیا سے چلی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اپنے نبی کے اوپر انگلی اٹھانے والوں پر کی جو اللہ تعالیٰ نے سزا عطا فرمائی۔ اسی طرح سے ابو لہب کا ایک بیٹا بھی تھا جس کو عتبہ کہا جاتا تھا، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی۔ عتبہ یہ شام کے سفر کی جب تیاریاں کرنے لگا تو ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ، تو اس کے بیٹے نے کہا سفر میں جانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آؤ، ان کے سامنے ان کو کچھ گالیاں والے دے کے آ جاؤ، برا بھلا کہہ کے آ جاؤ۔ وہ گیا اور محمد کے قریب ہوا اور اترا، اور 2 کمانوں کے برابر جب ہوا اللہ کے رسول کے نزدیک آیا تو کیا اس ہنجار نے، اس عتبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب برداشت نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے بد دعا کی اور کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ رب العالمین اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتا کو اس پر مقرر کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بد دعا اس عتبہ کو لے ڈوبا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی، وہاں سے وہ نکلا ساری باتیں کہہ کر کے، جب وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور ساری باتیں اپنے باپ سے کہہ سنائی، کہا ابو لہب نے بیٹا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ابو جو محمد نے تجھے بد دعا دی ہے وہ تجھے لے ڈوبے گی۔ بہرحال سفر گیا، سفر میں نکلے گئے، راستے میں جنگل کے قریب پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد جو واقعہ ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ اس طرح سے وہاں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک درندہ آتا ہے اور عتبہ کو لے ڈوبتا ہے اور اس طرح سے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ بہت زور سے وہ جانور پہنچتا ہے، چھلانگ لگا کر کے اور چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ابو لہب نے کہا مجھے پہلے سے یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، اللہ کے رسول کے سامنے زبان کھولنا اور اس طرح سے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، بدبختی کرنا، اس کو لے ڈوبا اور اس طرح سے وہ دنیا سے چلا گیا۔ دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہو اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہوگا۔ ابو جہل کا نام آپ سنتے ہیں، ابو جہل بھی بہت بدبخت ترین انسان تھا، اس کا بھی حال یہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ جنگ بدر میں اس کا حال کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا یہ شخص پہنچتا ہے، سردار ہوتا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایک صحابی سے کہ اللہ یہ بتائے کہ وہ ابو جہل کون ہے، جبکہ وہ بچے ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ کہا تم ابو جہل کو کیا کہو گے؟ کہا وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، آج ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اتنے ابو جہل نظر آ جاتا ہے، ابو جہل دکھائی دیتا ہے اور وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح سے اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس طرح سے اس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس کو مار گراتے ہیں۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، دونوں نوجوانوں نے مار کر کے اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر کہا میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شاتم رسول، اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والا، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنے والا، دنیا میں اس کو عبرتناک انجام مل گئی، اور اس طرح سے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو قتل کر دیا اور جہنم رسید ہوا، اور بدر کے کنویں میں تمام سرداران قریش کو لے جا کر کے پاٹ دیا گیا، ڈال دیا گیا، اور اس طرح سے دنیا میں ان کا خطرناک انجام ہوا۔
अजीज साथियों और दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए, तारीख हमारे सामने होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने नबी को गालियां दी है, जिन जिन लोगों ने नबी को सताया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा है, वो ये जान ले कि दुनिया में भी उसका खतरनाक अंजाम होगा और आखिरत में भी खतरनाक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। और दुनिया की जिंदगी तो आरजी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी दायमी है, वहां मौत आने वाली नहीं है और वहां बच नहीं सकता है कोई। अजीज साथियों और दोस्तों, इसी तरह से और बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। सरदारान कुरैश का अंजाम देखें आप, बहुत सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, उनमें से ऐसे भी लोग थे जो अल्लाह के रसूल के ऊपर गोबर डाल देते थे, खून डाल देते थे, ओझड़ियां ला करके डाल दिया करते थे, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ला करके डाल देते थे। और ऐसे भी बदबख्त लोग थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा और इन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस दुनिया में सजा दे और सारे के सारे जंग बदर में मारे गए और सारे के सारे जंग बदर में हिलाक कर दिए गए और खत्म कर दिए गए। बाज लोगों का हाल तो यह है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, सूरह अल हिज्र में फरमाया तहकीक के हम आपकी तरफ तमस्खुर करने वालों को काफी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, वो ये जान ले कि अल्लाह का ये ऐलान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के लिए काफी है। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन कि नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़े लोग हैं। और इस तरह से सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग गुस्ताखी किए वो सारे के सारे दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है तबाह बर्बाद होंगे। अजीज साथियों और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग भी थे जो अल्लाह के रसूल को तकलीफें देते थे, अल्लाह के रसूल को परेशान करते थे। जब मक्का फतेह हुआ, फतेह मक्का के दिन जब आया तो अल्लाह के रसूल ने तमाम लोगों को अमान दे दी, कहा जाओ आज के दिन सारे के सारे लोगों को अमान है सिवाय 4 मर्द और 2 औरतों के, और फरमाया कि इन्हें अगर कत्ल कर दो, चाहे ये खाने काबा के पर्दे को ही पकड़ के क्यों न चिमटे हुए हों, इनको छोड़ना नहीं। कहा कौन? कहा इकरमा बिन अबी जहल, अब्दुल्ला बिन खतल, मकीस बिन सबाबा और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा। अब्दुल्ला बिन खतल को उस वक्त पकड़ा गया, काबे के पर्दे से चिमटा हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उसको कत्ल कर दिया गया। आपकी शान में गुस्ताखियां और हिजु करता था, तरह तरह की बातें करता था, और इसी तरह से बाजार में मकीस बिन सबाबा को पकड़ा गया, उसको कत्ल कर दिया गया। इकरमा बिन अबी जहल भाग गया, समुंदर में चला गया, और जाने के बाद जब समुंदर में जो है कश्ती भंवर में फंसती है, वहां जाने के बाद लोगों ने जब अल्लाह को पुकारना शुरू किया, तब उसके दिमाग खुला और कहा कि यही बात तो मोहम्मद भी कहते हैं, यही बात तो हमारे दरमियान मोहम्मद भी कहते थे कि एक अल्लाह की इबादत करो। आज हम मुसीबत में फंस गए, परेशानी में फंसे हैं, तब अल्लाह को याद करते हैं। तो जब हम खुशकी में याद नहीं करते, तरी में याद करते हैं, तो खुशकी में भी याद करना चाहिए। उसने दिल में ठान लिया और कहा कि अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इससे बचा लिया, इस परेशानी से मैं बच गया, तो मैं अहद करता हूं कि जहां मैं फंसा हुआ हूं वहां से निकलने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और आपके अपने हाथ को आपके हाथ में दूंगा और आप मेहरबान और बख्शने वाला आपको पाऊंगा। अजीज साथियों और दोस्तों, वापस आया वो और अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों उसने इस्लाम कबूल कर लिया, बच गया वो। इस तरह से ये जान ले आदमी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला खाने काबा के खिलाफ को भी अगर पकड़ ले तो वहां उसकी भी कोई बख्शिश नहीं, वहां भी उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। आपको मालूम है ना कि एक गुस्ताख औरत थी, औरत का मामला है, पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, पूरी दुनिया में उस औरत की नाजेबा कलिमात को लेकर के, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन को लेकर के पूरी दुनिया में वावेला मचा रखा है और वावेला मचा दिया है। अजीज साथियों और दोस्तों, ऐसी एक औरत और थी जो एक नाबीना सहाबी के पास, वो लौंडी थी जिसके पेट में या जिसके पेट से उनकी औलाद भी हुई थी नाबीना साहबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजु किया करती थी, बुराइयां किया करती थी। वो नाबीना साहबी उसको रोका करते थे, लेकिन वो नहीं रुकती थी, बल्कि उसको झिड़क दिया करती थी, लेकिन वो किसी तरह से बाज नहीं आती थी, रुकती नहीं थी। हस्बे मामूल यही मामला चलता रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजु करती रही, बुराइयां करती रही और शुरू करती रही, आपको गालियां देने लगती थी।
اس صحابی نے کیا کیا؟ ایک دن ایک چھری لی اور اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دیا اور اسے ہلاک کر دیا. اس کے دونوں پاؤں کے درمیان اس کے پیٹ سے ایک بچہ گرا جس نے اس جگہ کو وہاں تھی وہ خون سے لت پت کر دیا. صبح ہوئی، وہ صحابی نے جو ہے پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حادثے کا ذکر کیا. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا جس نے یہ قتل کیا ہے میں اسے اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ بتاؤ یہ کون ہے. وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں نے اس کو قتل کیا ہے. اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ آخر کیوں ایسا تم نے کیا، کیوں؟ اس نے تو کہا اللہ کے رسول آپ کو یہ گالیاں دیا کرتی تھی، آپ کو اس بارے میں ہجو کیا کرتی تھی، میں اسے منع کرتا تھا لیکن مانتی نہیں تھی، روکتی نہیں تھی، حالانکہ اس سے میرے 2 بچے بھی ہیں. اور جب کل رات اس نے بھی حسب عادت گالیاں آپ کو دینی شروع کر دی، جو ہے برائیاں کرنی شروع کر دی، تو میں نے ایک چھری اٹھائی اور اس کے پیٹ پر رکھ کر دے مارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، تم گواہ رہنا، اس عورت کا خون ضائع ہو گیا، اس عورت کا خون ضائع ہو گیا. یعنی اللہ کے رسول نے کہا یہ برباد ہو گئی اور نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، اس لیے اب نبی نے صحابی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے کیف و کردار تک پہنچا دیا. جاؤ اس عورت کا خون ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. عزیز ساتھیوں اور دوستو، یہ خواتین، یہ عورتیں جو اپنی زبانوں سے ایسی نازیبا کلمات اور ایسی حرکتیں کرتی ہیں، وہ یہ جان لے کہ دنیا فانی ہے اور یہی نہیں رہنا ہے، آخرت کی زندگی ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اور اتنا کیا رسوائی کم ہے کہ چاروں طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے، اتنی کیا رسوائی کم ہے کہ چاروں طرف سے آپ کو ایسے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ انسان نہ جی سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے، نہ انسان اپنے گھر سے نکل سکتا ہے، نہ انسان کچھ کر سکتا ہے. اس سے کیا یہ ذلت و رسوائی کم ہے کہ پوری دنیا کے لوگ لعنت و ملامت کریں، پوری دنیا کے لوگ پھٹکار لگائیں، پوری دنیا کے لوگ ایسی باتیں کہیں جو ایک عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہنا. عزیز ساتھیو اور دوستو، یہ ذلت و رسوائی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں تو دائمی عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. ایسے ایک گستاخ اور تھا کعب بن اشرف یہودی نام کا، آپ نے پورا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. اس کعب بن اشرف یہودی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتا تھا، بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا، بے طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کون ہے جو اس سے نپٹے؟ محمد بن مسلمہ انصاری اٹھے اور ان کی ٹیم نے اٹھ کر کے اور جا کر کے اس کو قتل کیا اور اس سے بدلہ لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اس کے جو ہے کیف و کردار تک پہنچا دیا اور اس طرح سے وہ بھی دنیا سے ذلیل و رسوا ہو کر کے چلا گیا. اس کے نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ اس کی بیوی کام آئی، نہ اس کے بچے کام آئے، نہ اس کے محل کام آیا. ساری کی ساری چیزیں یہیں کی یہیں رہ گئی اور دنیا سے وہ چلا گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اسی طرح سے ایک یہودی رافع جو تھا، ابو رافع نام کا، ابو رافع یہودی جو تھا، یہ چند انصاری صحابہ کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا. ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا. حجاز میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، وہیں وہ رہا کرتا تھا. جب اس کے قلعے کے قریب یہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا. لوگ اپنے مویشی لے کر، جانوروں کو لے کر اپنے گھروں کی طرف جا چکے تھے، واپس ہو چکے تھے. عبداللہ بن عتیق اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو اس قلعے پر، میں جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں. چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے، دروازے کے قریب پہنچے. انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی باتھ روم جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، جیسے کہ لوگ دیہات وغیرہ میں جاتے ہیں. قلعے کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے. یہی صورتحال ہو کر کے وہ اندر چلے گئے اور عبداللہ بن عتیق بھی اندر چلا گیا، چھپ کر کارروائی کر دیکھنے لگا. لوگ اندر گئے، دروازہ بند کیا، کنڈیوں کو لگا دیا. بہرحال صورتحال یہی ہوا کہ جب وہ پہنچا اور جب وہ وہاں جا کر کے سویا ایک تاریک کمرے میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی، یا ابا رافع. وہ بولا کون؟ اب میں نے آواز جو ہے کی طرف اب بڑھ کر تلوار کو لگائی اور چلایا، ایک ضرب لگائی اور اس طرح سے اس کا دل، جو میرا دل جو دھک دھک کر رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کام کو میں تمام نہ کر سکا. وہ چیخا، کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا کہ دوبارہ اندر گیا. میں نے آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع کہاں ہو؟ یہ آواز کیسی تھی؟ تو بولا تیری میں غارت ہو، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف بڑھ کر میں نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس طرح سے وہ زخمی ہو چکا تھا لیکن وہ بھی مرا نہیں تھا. پھر میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی.
اور اس طرح سے وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یہ ابو رافع وہ آدمی تھا، وہ یہودی شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، ہجو کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اس کو ختم کر دیا اور آخرت میں بھی دائمی عذاب سے دوچار کرے گا۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، آپ نے شاید سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو، آج کل سوشل میڈیا پہ چلتا بھی ہے۔ ایک گستاخ عیسائی تھا اور ایک کتا تھا، اور گستاخ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہوں میں سے کوئی امیر تھا اور عیسائی ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایک مرتبہ بہت بڑی تقریب میں سرکردہ عیسائی مبلغین بھی شریک ہوتے تھے۔ ایک عیسائی مبلغ نے موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واضح و نصیحت کرنی شروع کر دی، اور اسی وقت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرنی شروع کر دی، توہین شروع کر دی۔ اسی مائک پر کھڑے ہو کر کے اس نے اللہ کے رسول کے لیے گستاخیاں کرنی شروع کر دی۔ وہاں قریب ایک شکاری کتا بدھا ہوا تھا، کتے نے رسی توڑوا کر اسی عیسائی مبلغ پر حملہ کر دیا، زخمی کر دیا۔ بڑی جد و جہد کے بعد، تگ و دو کے بعد لوگوں نے اس کتے کو اس سے علیحدہ کیا اور دور کیا۔ مجمع میں کچھ لوگوں نے عیسائی سے کہا کہ کہیں کتے نے تیری اس گستاخی کی وجہ سے تو نہیں حملہ کیا ہے جو تم نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا؟ عیسائی نے کہا نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک غیرت مند کتا ہے، میں نے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اس کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہا تھا، اس لیے میں سمجھا کہ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ کتے نے سمجھا کہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کے بعد عیسائی نے دوبارہ شان رسالت میں گستاخی و توہین کرنی شروع کر دی۔ اس کی اب کی بار کتے نے رسی توڑوا کر عیسائی کی گردن جا کر کے دبوچ لی، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ واصل جہنم نہیں ہو گیا۔ اس واقعہ کی وجہ سے اس محفل میں رہنے والے لوگ یعنی تقریباً 40,000 لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے، اور سارے کے سارے عیسائی تھے۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے نازیبہ کلمات کہنا ایک کتے کو بھی گوارا نہیں ہے۔ آپ تصور کرو آج کا مسلمان کیوں گوارا نہیں کرتا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں کے جذبات کو ٹھیس جو پہنچایا گیا ہے وہ کیوں سڑکوں پر نکل آئے ہیں، کیوں احتجاجات کر رہے ہیں، کیوں اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مانگ کر رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے؟ وجہ یہی ہے کہ جب ایک کتا اور ایک جانور جو ہے برداشت نہیں کر سکتا ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، ہم تو پھر بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کی ماننے والے ہیں، رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے قبے قبیلے والے اور مال و اسباب جو تم نے کمائے ہیں، تجارت جس کے ماد پڑنے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے کر کے آ جائے۔ اور اللہ نافرمان اور فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نبی کے لیے نبی ہمارے لیے محبوب ہونے چاہیے۔ ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری ساری چیزیں ایک طرف، نبی کی شان، نبی کا مقام ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی بیویاں اور ان کی مائیں اس سے بھی زیادہ جو ہے مسلمان ایمان والا اپنی جانوں اور اپنی ماں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اب مسلمانوں کے جب ٹھیس انسان پہنچائے گا اور نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، نازیبہ کلمات کہے گا، تو یہ فطری چیز ہے کہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے جو ہے کے لیے جان چھڑکنے والے ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس طرح سے مانگ کریں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے دنیا میں سزا دی جائے، اور آخرت کی سزا تو متعین ہے، اللہ رب العالمین اس کو سزا ضرور دے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک مجھ سے اپنی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ ہماری ایمان میں شک ہو جائے گا، ہماری ایمان میں شک پیدا ہو جائے گا اگر ہم نبی سے محبت نہ کریں، اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ۔ اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات ہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، آگے چل رہے ہیں دھیرے دھیرے، کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے جان کو چھوڑ کے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت اللہ کے رسول نے کہا ہے عمر ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں اور پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا الان یا عمر، عمر اب تم کامل مکمل مومن ہو گئے ہو۔ تو عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہم ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی سے محبت ہم تمام لوگوں سے زیادہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی جو محبت تھی آپ تصور کر لیجئے، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین اور آج کے مسلمانوں کا بھی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی بہت بڑی جم غفیر ہے، ہجوم ہے، اور اسی طرح سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، امہات المومنین کی شان میں کوئی گستاخی کرے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگ خاموش بیٹھ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن چپ چاپ جو ہے بیٹھا رہے اور نبی کی شان میں گستاخی سنتا رہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ہے شاتم رسول کی، اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے متعین کی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عہد کو توڑتے ہیں، ان میں عیب نکالتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ ان سے جنگ کرو تاکہ وہ باز آ جائیں۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، بہت سارے لوگ ہیں، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیفر و کردار تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، میں آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ توہین رسالت کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح سے امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دشمن جو مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف جو ہے علاقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو جو تکلیف اور دکھ اور درد پہنچاتے ہیں اور کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کی ایک کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنا کر کے کیا گیا تھا، اہانت کی گئی تھی، اور اس طرح سے ارتکاب جو ہے اس جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا، اس کی پرزور مذمت بھی ہوئی اور اس کو بھی دنیا میں سزا مل گئی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ بندہ جو ہے، کار ایکسیڈنٹ ہوا، آگ لگی اور اسی میں وہ جل کر کے خاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سزا دی، اور اس طرح سے خاک بنا جو ہے اللہ کے رسول کا خاکہ بنانے والا دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر کے اور آگ میں جل کر کے چلا گیا، اور آخرت کی آگ، جہنم کی آگ جو دائمی عذاب ہے، وہاں اس کو وہاں جلنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتائیں اور ان تمام وسائل کو بروئے کار لائیں جس سے آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کی سیرت طیبہ کو عام کیا جا سکے، وہ چاہے کتاب کی شکل میں ہو، تحریر کی شکل میں ہو، سوشل میڈیا کی شکل میں ہو۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، تمام پلیٹ فارم میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جو اس کام کو انجام دیتا ہے، جو یہاں رہتا ہے، جو اس کو چلاتا ہے، جو اس میں ہمیشہ دن و رات لگا رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، امہات المومنین کی زندگی کو، آپ کی تمام چیزوں کو جو ہے دنیا والوں کے سامنے عام کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، دنیا والوں کو معلوم ہو سکے کہ جس نبی کی اہانت کی جا رہی ہے، جس نبی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، جس نبی کے بارے میں لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اس نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ گستاخ لوگ یقیناً ہماری بد دعا کے مستحق ہیں، ہم ضرور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم
वनऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह की बहुत सारी दुआएं हैं, उन दुआओं को आप हमेशा पढ़ें, उन दुआओं को हमेशा करें और इस तरह से दुआ करें ताकि ये लोग जो इहानत रसूल करते हैं और जो लोग इस काम में जो है मुतय्यन किए गए हैं और हुकूमतों की जिसकी पुष्टपनाही हासिल है, वो लोग दुनिया ही में ज़लील ख्वार हो जाएं, रुस्वा हो जाएं और इस तरह से आखिरत में भी वो रुस्वा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं इस ताल्लुक से सिखलाई है। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहिए। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहरा करें, उनकी कमजोरी न देखें। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर अमल नहीं करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। हमारी कमजोरी हमारी दुश्मन की कुव्वत होती है, इसलिए अपनी कमजोरी को न दिखाएं लोगों को, अपने आप को ताकतवर महसूस करें। हर तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निजाम और एक कानून हमारे लिए दिया है, उसी में हमारे लिए बेहतरी है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है वलो अन्नहुम फ़अलू मा युअदून बिही लकान खैरन लहुम अशद्द तस्बीता। अगर ये सिर्फ ये मेरे रसूल की नसीहत को अपना ले, मुसलमानों का मामला है, मोमिनों का मामला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मुसलमान, ये मोमिन, ये सिर्फ मेरे रसूल की नसीहत को अपना ले तो हर किस्म की खैर भी दूंगा और दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम भी रखूंगा, साबित कदम भी उनको रखूंगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। ताकत और कुव्वत से उनको भर दूंगा। तुम्हारी कुव्वत दुश्मनों को कमजोरी होगी और जब वो कमजोर होंगे तो ऐसी कोई साजिश नहीं कर सकेंगे। जब तुम कमजोर पड़ जाओगे, अल्लाह के रसूल के सुन्नत और उसवा को छोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है कमजोरी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अजीज साथियों और दोस्तों, एक और तरीका हमें अपनाना चाहिए। इस किस्म के ओछे हथकंडे जो लोग कर रहे हैं और इस तरह से उनको चाहिए कि ये जो ममालिक हैं, दूसरे लोग हैं, वो सारे निजाम को जानते हैं, सारे हालात को जानते हैं, उनको क्या अंजाम देना चाहिए सारी चीजें जानते हैं। बहरहाल हमें ये चीज हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे भाई हमारे जो जज्बात में आकर के, ये जज्बाती मुसलमान जो नमाज रोजा से दूर होते हैं, ये जज्बाती मुसलमान जो कुरान और सुन्नत से दूर होते हैं, ये जज्बाती मुसलमान जो सिर्फ जुमा की नमाज अदा करते हैं, ये जज्बाती मुसलमान जो कुफ्र और शिर्क और बिदात और खुराफात में मुब्तला होते हैं, ये जज्बाती मुसलमान जो हमारे मुल्कों में जलसे जुलूस और तमाम चीजों को निकाल करके एहतजाज करते हैं और मुख्तलिफ इमारतों को, शीशों को, गाड़ियों को तोड़ते और फोड़ते और नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमेशा याद रखिए, ये हम सारा अमाल हमारे दीन इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को भी नुकसान पहुंचाए। सिर्फ आपको वही काम करना चाहिए जिस अल्लाह ने, जिनकी हमें हिदायत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें बताया है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और आपकी इत्तिबा हमारी जिम्मेदारी है। हमने नबी की इत्तिबा को छोड़ दिया, हमने नबी को मानना छोड़ दिया, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा को अपनाना छोड़ दिया, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वाकिफ नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कैसा था हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन हम ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। अजीज साथियों और दोस्तों, एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन हो, पुरसुकून हो, किसी का नुकसान न हो, जान और माल की हिफाजत हो। ये सारी चीजें हैं। सिद्क दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की गुलामी की तरफ अगर आप आ जाएं, उसकी इत्तिबा करने लगे तो यकीन जानिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुसवा नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको घुटने पर नहीं ला सकती है। दुश्मन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हमारा हाल यह है कि हम दुश्मन से मरऊब हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया है, हमने नबी की इत्तिबा को छोड़ दिया है। हमारा हाल यह हो गया है कि हमने अल्लाह और रसूल के दीन को तर्क कर दिया है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, गोश्त खाने के मुसलमान रह गए हैं। हमारे घरों में सिर्फ मुसलमानों का नाम है, लेकिन बाकी कोई चीज नबी और रसूल की इत्तिबा के नाम पर नहीं रह गई है। यह जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाह के रसूल को छोड़ देंगे तो सूरत हाल यही होगा कि दुश्मन हम पर गालिब हो जाएगा, हम मगलूब हो जाएंगे। और यही आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया का हाल यह है। इसलिए दीन का जो तकाजा है, दीन का जो मुतालबा है, इस्लाम का जो मुतालबा है, उसको पूरा करें। ये दुश्मन ताकतें, बड़ी से बड़ी दुश्मन ताकतें क्यों ना हो, आपके सामने घुटना टेक देंगी। आपके पास तारीख मौजूद है, आपके पास हालात मौजूद हैं। आप इससे पहले कि अल्लाह के रसूल के जमाने, हजरत अबू बकर उमर के जमाने में वाकया पढ़िए। कैसर और किसरा, ईरान, कितने बड़े बड़े बादशाह थे, सबको जो है मलिया मेट कर दिया गया। सबको, जो इतने बड़े बड़े जालिम और जाबिर बादशाह थे, सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने
ان کو گھٹنے پر لا کر کے کھڑا کر دیا اور مجبور کر دیا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہمارا بھی عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں، ہم میں وہ کام نہ کریں جس سے دوسروں کا نقصان پہنچے، ہم وہ کام نہ کریں جس سے کسی ملک کی جو ہے پراپرٹی نقصان ہو، ہم وہ کام نہ کریں جس سے کسی کی جان چلی جائے، ہم وہ کام نہ کریں جس سے مزید مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے مزید مسلمانوں پر اور زیادہ نقصانات کے اندیشے ہو جائیں، وہ کام کریں جو حکمت ہو، مصلحت ہو، اس میں ایسا کام انجام دیں جو ہمارے لیے خیر ہو، بھلائی ہو، نبی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بھی وہی کام کرنے لگیں جو دشمنانی رسول کرتے ہیں، جو اللہ کے دشمن کرتے ہیں، تو ہمارے اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جب ہم اللہ اور رسول کی اتباع کریں گے، اس راستے پہ چلیں گے، تو اللہ تعالی ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا، مددگار ہوگا۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کو، رسول کو، اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور صرف اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال پیدا ہے۔ عزیز ساتھی اور دوستو، یہ چند باتیں تھی نصیحت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ہے ان کو ذلیل و رسوا کرے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تو دائمی عذاب ان کو دے گا ہی دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت برقرار رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس شان کو اللہ رب العالمین ہمارے درمیان قائم و دائم رکھے، نبی کی محبت میں ہم وہ کام انجام نہ دیں جس سے نبی کی جو تعلیمات کے خلاف ہوں، وہ کام انجام دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں۔ عزیز ساتھی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان پیدا کر دے۔ دنیا میں جو اس طرح سے حالات پیدا ہے، اللہ تعالی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ تعالی امن و سکون قائم کر دے اور ان کو امن و سکون میں رکھے۔ اللہ تعالی ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام مسلمان بھائی جو مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہیں اور جیلوں میں بند ہیں یا اسی طرح سے ان کو بند کر دیا گیا ہے مختلف انداز سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکالے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔